From my birth to my grave, and swear by God's grace. السلام علیکم وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تحفہ عالم ودا. انکل آپ کا نام؟ علیکم السلام علیکم. جی میرا نام احمد بخش ہے. میں پنجاب پاکستان دیرہ غازی خان سے تعلق رکھتا ہوں. اچھا ماشاء اللہ. تو آپ کا زیارات کے حوالے سے کیا یہ پہلا سفر ہے؟ نہیں سر، میں دوسری بار آیا ہوں. پہلی دفعہ سن 17 میں آیا تھا. اب جو ہے نا 22 میں آیا ہوں. تے واللہ با خدا ایسی ایک کشش ہے، مقناطیسیت ہے کہ ایک جنت کا نظارہ ہے. یقیناً کربلا جنت ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اچھا، جب آپ پہلی دفعہ کربلا پہنچے تو کیسا محسوس کیا؟ مجھے ایسا محسوس ہوا، پہلے تو مظلومیت ہے. امام حسین علیہ السلام سوائے رونے کے تھا اور کچھ نہیں ہے. پرسہ دینے کے لیے اور تو کچھ نہیں ہے. اور اس میں ایسا محسوس ہوا کہ میں جنت میں آ گیا ہوں، جیسے جنت کے سردار ہیں اس میں. جی بالکل ہے ہی جنت. اچھا، آپ پہلی دفعہ بھی آ چکے ہیں 2017 میں، آپ نے بتایا. تو وہ کون سی ایسی چیز ہے جس نے اتنے مشکل حالات میں دوبارہ آنے پہ مجبور کیا؟ سر، یہ ایک قدرتی ایک جذبہ ہوتا ہے انسان کے اندر میں، اور ایک خاص ایک ستارہ جیسے ہوتا ہے نا، گردش کرتا ہے، ایسا جذبہ ہوا. میں تو بار بار یہی بھائیوں دوستوں سے گزارش کروں گا کہ مہربانی کر ہر سال جب آپ کو توفیق ملے پنجتن پاک کربلا آئیں اور جنت کا نظارہ دیکھیں اور عاجزی کریں. انشاءاللہ آپ کی مرادیں بھی پوری ہوں گی. اور میں خود معجزے سے واللہ با خدا معجزہ ہے مولا غازی عباس امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں نے کافی مراد حاصل کی. اچھا، وہی ہم آپ سے یہی سوال کرنے چاہتے تھے کہ کربلا سے متعلق کوئی ایسا واقعہ، کوئی ایسی یاد جو آپ کبھی بھول نہیں سکتے؟ میں بالکل نہیں بول سکتا سر. کیا آپ وہ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے؟ جی میں بالکل شیئر کرنا چاہتا ہوں سر. میں ایک ملازم آدمی ہوں. میں ایز اے سینئر کلرک، میرا کوئی سکیل نہیں تھا، 11واں سکیل تھا. اور اس مقصد کے لیے کہ میں کربلا آ جاؤں، چونکہ میری پروموشن ڈیو تھی، میں وہ پروموشن ڈیو کو اگنور کر کے واللہ بخدا میں نے 11ویں سکیل کے لیے درخواست دے دی ریٹائرمنٹ کی. 31/7 کو میرے آرڈر آ گئے تھے ریٹائرمنٹ کے ود افیکٹ فرام 31/7. جب کہ 15ویں سکیل ہے جڑا نا نیکسٹ بے ملازم گورنمنٹ پالیسی کی تھی آئی، اون پالیسی تحت جونیئر سٹاف رہ گیا ہے، سینئر ہے جڑنا وہ سٹاف 24/7 دے آرڈر آ گئے 15 سکیل دے سر. اور میں ریوائز پینشن بنائی. میں کو مولا نے ایک معجزے نال 3-4 لاکھ دا بینیفٹ ملیا، اور مولا نے میں کو خالی ہاتھ ہے جنا کربلا نہ آوان دیتا. ماشاءاللہ. واللہ با خدا میری آپ دیتی ہے، اور میرے نال ایک معجزہ ہے. یقیناً یہ مولا کی کرامات میں سے ہے. میں نے دل میں صدق کے دل سے محبت کی تھی، ایک لو تھی. او امام زمان علیہ السلام اور مولا غازی عباس علیہ السلام، مولا امام حسین علیہ السلام کے صدقے وہ مجھے صلہ ملا. اور میں کربلا آیا، شام گیا. اور ہاں جی بائی ایئر. جی سر، اب اس زیارت مقدسہ زیارت کر کے میں واپس گیا، امام بارگاہ بنوایا ہے. ہاں جی. پھر میری والدہ تھی اور میں تھا، اور انہی ہستیوں کے صدقے میں نے عمرہ کیا. اب جب کہ 2022 کو میں دوبارہ التجا لے کے اس ہستیوں کے مولا آپ کو اسی طرح بار بار بلاتے رہیں. اچھا، آپ کربلا آئے، امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت جو ہے اس کے بعد آپ کے اندر کوئی تبدیلی آئی، اپنے اندر کوئی تبدیلی دیکھی، یا اپنے کسی دوست، کسی جو آپ کے ہمراہ سفر میں ہیں ان کے اندر کوئی تبدیلی محسوس کی؟ آپ کو لگتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت جو ہے وہ انسانی طبیعت میں کوئی تبدیلی لا سکتی ہے؟ جی سر، بالکل تبدیلی لا سکتی ہے. میں ایک کلرک ہوں، کلرک ملازم آدمی، کلرک دفتری ڈیوٹی تک محدود ہونا. لیکن 17 میں مقدس مقام دیا زیارتاں کی تھیں. میرے ایجا جذبہ پیدا تھا، میں اپنی پینشن دے جو امام بارگاہ بنایا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ دیکھیں یقیناً یہ واللہ با خدا. اور میری اپنی زمین تھی برلب روڈ، اسی میں جو ہے نا تقریباً 20 مرلے ہوں گے. 20 مرلوں میں امام بارگاہ تعمیر کیا سر. مولا آپ کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے ماشاءاللہ. واللہ. اور کشش ایک واحد ایسی کشش ہے کہ انسان کو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے اتنا مکان ہو، اتنا گھر ہو. میری مولا سے اپیل بھی یہی ہے، اور ہر مومن مسلمان کو مولا امام زمان علیہ السلام انہیں ہستے نے زیارتہ کرائیں.
اور سارا پرسہ آج دی اپنی بارگاہ دے وچ منظور آمین آمین. اچھا 2017 میں آپ پہلی دفعہ آئے, جی اس سے پہلے جب آپ کے دوست آپ کے اقربا زیارت کے لیے آ رہے ہوتے تھے اور آپ کو پتہ چلتا تھا کہ میرے جاننے والے میرے دوست وہ تو جا رہے ہیں جی لیکن میں کربلا نہیں جا پایا, جی تب آپ کی کیا کیفیت ہوتی تھی؟ میری ایسی کیفیت ہے واللہ بخدا اس میں بتانے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں. یقیناً ایک تڑپ ہوتی ایک تڑپ تھی جی. اور میں یہ مقدس مقام ہے اور مولا امام حسین غازی عباس سلم مسافر شام دیا زیارت نہ کر میرے وچ کافی تبدیلی ہے. بہرحال میں ہاں گناہگار یقیناً بشر ہے خاکی ہے. واللہ بخدا تے اندر نال میں بڑے فیضیاب تھا. الحمدللہ میں سارے مومن بھراویں کو اپیل کرے سا کہ ایک ایسا ایک ذریعہ نجات ہے اور دنیاوی بھی نیک کام کے لیے اور آخرت میں بھی ایک ذریعہ نجات ہے. اچھا آخر میں جو ہمارے بر صغیر کے مومنین ہیں جی. ان کے لیے آپ کوئی پیغام دینا چاہیں؟ میں یہ پیغام دے سا تمام مومن مسلمان بھرا پاکستان بر صغیر پوری دنیا دے میں یہ اپیل کرے سا کہ مہربانی کرے میری عاجزی اور میری حقیقت اور میرے نال جڑا معجز معصومین دیتے اور جڑا میں کو عطیہ دیتے میں یہ اپیل کرے سا تو دل صدق نال انہیں ہستیاں کو دل دے وچ اپنا گنو واللہ با خدا دینی دنیاوی اور ہر قسم دی تو مشکل تو آسان رہا ہے. بہت شکریہ, جزاک اللہ. يا أبا عبد الله لبيك لبيك يا أبا عبد الله. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا تعارف؟ اسد اللہ خان. کہاں سے؟ سندھ پاکستان سے. اچھا اسد اللہ بھائی, زیارات کے حوالے سے آپ کا یہ پہلا سفر ہے؟ جی نہیں, الحمدللہ مولا کے کرم سے میرا چوتھا یا پانچواں ہوگا. چلے مولا اسی طرح آپ کو بار بار بلاتے رہیں. آپ اربعین کے لیے بھی آئے ہیں یا عاشور کے لیے؟ جی نہیں, میں عربین کے لیے نہیں, عاشور کے لیے آیا تھا, بلکہ عاشور کا بھی یہ میرا فرسٹ ٹائم ہے. ویسے میں 28 سفر الحمدللہ آتا رہتا. چلے مولا آپ کو اربعین کا سفر بھی ایک نصیب فرمائیں. اچھا اسد اللہ بھائی, جب مولا کی بارگاہ میں پہنچے, پہلی نظر امام حسین کے حرم پہ پڑی, تب کیسا محسوس کیا؟ وہ میرا خدا جانتا ہے اور میں جانتا ہوں جو اس ٹائم میری کیفیت تھی, جو عشق حسین میں جیسے میں آیا ہوں اور مولا کے روضے پہ جیسے آنکھ پڑی ہے, وہ میں شاید ہی زندگی میں کبھی بیان نہیں کر سکوں گا. انشاءاللہ تعالی جو پہلی مرتبہ آئے ہوں گے ان کو جو بندہ عشق حسین رکھتا ہے, جب آنکھ پڑتی ہے مولا کے روضے پہ, میں کہتا ہوں وہ دنیا کا ایک حسین ترین لمحہ ہوتا ہے الحمدللہ. یقیناً. اچھا بھائی, اس کے علاوہ جو مومنین کربلا نہیں پہنچ سکے ان کے لیے کوئی پیغام دینا چاہتے؟ دیکھیں جی, کربلا ایک ایسی جگہ ہے جو خریدی ہوئی جنت ہے میرے مولا حسین کی. تو میرے بھائیوں, جنت بٹ رہی ہے, مہربانی کریں جس کے دل میں حسین غم حسین ہے, محبت حسین ہے, میں تو کہتا ہوں کہ کوئی پیسوں کی یا کوئی فائنینشیل چیز حیثیت نہیں رکھتی. آپ چاہ رکھیں, منگانے والی ذات ان بادشاہوں کی ہے, طاقت ان کی ہے. انشاءاللہ تعالی مولا آپ سب کو نصیب کرے. ایک آئیں گے, ایک مرتبہ آئیں گے, انشاءاللہ تعالی آپ 100 10 ہزاروں کو لے کر آئیں گے انشاءاللہ. اچھا, زیارت امام حسین کے بعد آپ نے اپنے اندر کوئی تبدیلی محسوس کی؟ دیکھیں جی, اپنی تعریف کرنا ایک بندے کو, ایک مولائی کو وہ زیب نہیں دیتا, لیکن ایک بات ضرور کہہ سکتا ہوں میں, زیارت مولا حسین کرنے کے بعد آپ میں جو چینجنگ آتی ہے, آپ پازیٹیو ہو جاتے ہو کافی حد تک. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ آپ کا طرز زندگی ایک چینج ہو جاتا ہے, آپ کی لائف سٹائل چینج ہو جاتی ہے, آپ میں ایک نرمی آ جاتی ہے, آپ میں ایک سخاوت آ جاتی ہے. مطلب ایسی کافی چیزیں ہیں لاتعداد جو بندے میں واقعی پریکٹیکلی جو میں نے اپنے آپ میں ہی الحمدللہ نوٹ کی ہیں. یہ کرم ان بادشاہوں. عبداللہ بھائی, کیا ایسا ممکن ہے کہ ایک بندہ حرم امام حسین میں بھی آ جائے, زیارت امام حسین کے لیے آئے, لیکن اس کا دل مطمئن نہ ہو؟ سوال ہی پیدا نہیں ہے میرے بھائی. میں تو یہ عرض کروں گا کہ جب آپ حرم امام حسین میں آتے ہیں, زری مبارک پر آپ جیسے لپٹتے ہیں, ماں سوائے گریے کہ آپ سے آپ کی ذات کے لیے جب دعا نہیں نکلتی تو وہ بندہ کیسے نعوذ باللہ یا کیا مطلب ناخوش ہو سکتا ہے اس ایسی پاک. بے شک بے شک. اچھا, اس سے پہلے جب آپ کے اقربا, آپ کے دوست, آپ کے عزیزان زیارت کے لیے آ رہے ہوتے تھے,
اور آپ کو پتہ چلتا تھا کہ میرے جاننے والے میرے دوست اس سال بھی عاشور کے لیے، اربعین کے لیے مولا کی زیارت کو جا رہے ہیں، لیکن میں نہیں جا پایا، تب آپ کی کیا کیفیت ہوتی؟ بس یہ بات وہی پہلے والی بات ریپیٹ کروں گا، میں اور میرے مولا جانتے ہیں قسم سے، وہ جب بھی جو آتے تھے دوست و احباب یا کیا جو بھی نذرانہ جو بھی میری حیثیت میں بھیجتا رہتا تھا مولا کے حضور یہاں پہ ریاض لنگر کے، بس وہ پتہ نہیں کوئی ایک ذرہ سا شاید ان کو مجھ غلام کا بہا گیا، پتہ نہیں کیا، اس دن کے بعد الحمدللہ سال پر سال منگا رہے ہیں، جو سن رہے ہیں میرے لیے خاص دعا کو کیجیے کہ یہ آخری زیارت نہ ہو، جب تک زندگی سانس ہے یہ بادشاہوں کے در نصیب ہوتے رہے، انشاءاللہ ہر مسلمان کو یہ چیز نصیب ہو۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ، مولا آپ کا سفر زیارت قبول۔ In me burns an eternal flame. You've set my soul on fire for the one who gave all he had. Why should I not give all of me? I'm proud his love's made me go mad. Without him I would not be. I'll shout Hussein once and again, all that I have on his behalf. Knowing you is true wealth, you've made me rich. To reach your holy shrine is all I wish. Labbaik, labbaik, ya Aba Abdillah. Labbaik, labbaik, ya Aba Abdillah. السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے آپ کا تعارف؟ میرا نام مبین عمران عباس، کہاں سے تعلق ہے؟ لاہور پاکستان سے۔ کیا زیارات کے حوالے سے یہ آپ کا پہلا سفر زیارت ہے؟ نہیں، الحمدللہ میں متعدد بار آ چکی ہوں، کافی مرتبہ آنا ہوا میرا۔ چلے مولا اسی طرح بار بار بلاتے رہیں۔ اچھا، جب پہلی دفعہ آپ کربلا پہنچی تب کیا احساس تھا، کیسا محسوس کیا جب پہلی نظر امام حسین علیہ السلام کی ذریعہ اقدس پہ پڑی؟ پہلا جو احساس تھا یقین کی منزل کا پرواز کر جانا، اور یہ محسوس کرنا کہ کیا حقیقت میں یہاں ہوں، اور امام حسین علیہ السلام کی محبت میں سرشار، حالت ایسی کہ بس آنسوؤں کا نکلنا، اور سربت سجود مولا کی بارگاہ میں۔ اچھا، آپ نے زیارت امام حسین علیہ السلام کے بعد اپنے اندر کوئی تبدیلی محسوس کی؟ آپ کو لگتا ہے کہ امام حسین کی جو زیارت ہے وہ انسان کی طبیعت میں کوئی تبدیلی لا سکتی ہے؟ جی بالکل یقیناً، کیونکہ امام حسین علیہ السلام انسانیت کے امام ہیں، اور اخلاق حسنہ ہم نے اہل بیت علیہ السلام سے لیا ہے، اور ہر مومن چونکہ اس کے دل میں قبر امام حسین علیہ السلام ہے، تو جہاں تک تبدیلی کی بات ہے تو اپنی اخلاقیات کو بہتر کرنے کا اور ان کے راستے پہ چلنے کی صحیح کی ہے الحمدللہ، اور مالکوں نے کرم کیا ہے کہ تبدیلی محسوس کی اور اس کا اثر دوسروں نے محسوس کیا۔ اچھا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہدف زیارت حسین کیا ہو سکتا ہے؟ ہدف زیارت حسین علیہ السلام یہی ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو اہل بیت علیہ السلام کے راستے پر گامزن رکھیں، اور زندگیوں کو اس طرح سے تبدیل کریں کہ چلنے سے، اٹھنے سے، بیٹھنے سے پتہ چلے کہ ہم حسینی ہیں۔ اگر خواتین ہیں تو ان کے حجاب سے اور ان کی اخلاق حسنہ، ان کے حلال رشتوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ وہ دکھائی دے، اور اگر مرد ہیں تو وہ بھی اسی طریقے سے امام حسین علیہ السلام کے راستے پہ چلنے کی کوشش۔ ماشاءاللہ، یقین بہت اچھا میسج ہے۔ اچھا، جب آپ زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے نہیں آ سکی تھیں، اس سے پہلے آپ کے اقربا جب زیارت کے لیے آ رہے ہوتے تھے اور آپ کو پتہ چلتا تھا کہ اس بار بھی میرے رشتہ دار، میرے اقربا، میرے عزیزان زیارت کے لیے جا رہے ہیں، لیکن میں عاشور کے لیے، اربعین کے لیے، زیارت حسین کے لیے نہیں جا پائی، تب آپ کی کیا کیفیت ہوتی؟ کیفیت حقیقتاً بہت زیادہ تکلیف دہ تھی کہ آیا مجھے کیوں بلاوا نہیں آیا، لیکن اس وقت جو رونے کی ایک کیفیت تھی، اس میں رونے کے بعد ایک الگ سا احساس اور سکون محسوس کیا کہ امام حسین علیہ السلام کے غم میں رونا ہمیں سکون کا ایک الگ سا پہلو دیتا ہے، عطا ہوتی ہے۔ تو اس میں یہی تھا، سوچ کا ایک لیول جو تھا، منزل تھی، وہ اس طرف چلی گئی کہ غم حسین علیہ السلام میں جب ہم روتے ہیں تو ہمیں یقین کی ایک تو منزل ملتی ہے، دوسرا یہ کہ کربلا آنا آسان نہیں ہے۔ جب ہم یہ دیکھتے ہیں اور محسوس میں نے کیا تو سامنے بات یہی آئی کہ کربلا ایسی سرزمین ہے کہ جہاں پہ انبیاء کو بھی ٹھوکریں لگیں، اور کربلا آنا آسان نہیں ہے۔ مولا حسین علیہ السلام کے پاس پہنچنے کے لیے وہ بھی ایک وقت تھا، زمانہ تھا
کہ جب لوگ اپنے ہاتھ پاؤں کٹواتے تھے، اپنے بچوں کو ذبح کروا کے پھر پہنچتے تھے، لیکن اس زمانے کو لے کے اگر ہم موازنہ کریں تو آج بہت آسان ہے کربلا آنا، کئی سالوں لوگوں کا پیدل چلنا، پھر یہ قربانیاں دینا، لیکن الحمدللہ مولا حسین علیہ السلام کا یہ خاص کرم ہے کہ انسانیت کے امام کی محبت میں لوگ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور پہنچنا اس زمانے کے حوالے سے جو موازنہ ہے وہ بہت کم ہو گیا ہے، فاصلہ۔ یہی سوال ہے کہ دیکھیں اتنی مشکلات ہیں سفر زیارت کے دوران، اب بھی ویزا کے حوالے سے کافی مسائل ہوتے ہیں، ٹکٹس کے حوالے سے بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بعض دفعہ تو آپ جانتی ہیں 2 3 4 مہینے انتظار کرنا پڑتا ہے۔ تو وہ کون سی ایسی طاقت ہے جو مومنین کو تقویت بخشتی ہے ان مشکلات میں، جو اتنی مشکلات کے باوجود بھی ان کا ہدف جو ہے وہ امام حسین کا حرم ہوتا ہے؟ وہ کون سی ایسی طاقت ہے جو انہیں اس ارادے سے پیچھے نہیں ہٹنے دیتی؟ عشق حسین، یقیناً وہ مولا کا عشق ہی ہے بے شک۔ جو ایک زائر کو اپنے اس ارادے سے پیچھے نہیں ہٹنے دیتا۔ اچھا، جو مومنین کربلا نہیں پہنچ سکے ان کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیے؟ ان کے لیے پیغام یہی ہے کہ دور ہونا اس صورت میں کہ آپ ذریعے امام حسین علیہ السلام سے دور ہیں، کربلا سے دور ہیں، تو اس کا موازنہ میں اسی صورت میں کروں گی کہ جو یہاں موجود ہیں ہماری تڑپ ان سے کہیں زیادہ ہے، کیونکہ دوری میں قربت زیادہ ہے، تو ان سب کے لیے میں دعا گو ہوں، اور امام حسین علیہ السلام سے بالخصوص آج شب جمعہ میں دعا گو ہوں کہ مولا ان کو بھی علی اکبر علیہ السلام کا صدقہ عطا فرمائے، اور تمام مومنین و مومنات کے لیے دعا گو ہوں کہ ان کی تمام حاجات پہ ایسی مستجابی کی مہر لگے جو خاک شفا کی مہر ہو، اور بدست مولا غازی شہنشاہ مولا حسین علیہ السلام ان کی تمام حاجات پہ مستجابی کی مہر لگائے۔ زندگی میں کوئی اہل بیت سے منسوب ایسا کام کیا ہو کہ جس کو لے کر آپ اپنے آپ پہ فخر کرتی ہوں، یعنی آپ سمجھیں کہ مولا کے سامنے سرخرو ہونے کے لیے میرے پاس ایک یہ کام ہے، کوئی ایسا کام اہل بیت سے منسوب؟ مولا کی حدیث کا ذکر کرنا چاہوں گی یہاں کہ مولا فرماتے ہیں کہ تم ہماری طرف بڑھنے کے لیے ایک قدم اٹھاؤ، ہم تمہارے لیے راہیں کھولیں گے۔ تو محبت حسین علیہ السلام جو کہ عشق کرنا، یہاں تھوڑا سا چاہوں گی برگردانی سمجھ لیں کچھ بھی، تھوڑا سا واضح کرنا چاہوں گی کہ عشق کرنا کسی عام انسان کا کام نہیں ہے، عشق صرف حسین علیہ السلام کر سکتے ہیں جنہوں نے علی اکبر جیسے جوان دیے۔ ہم محبت کر سکتے ہیں، مودت میں سرشار ہیں مولا کی، سربسجود ہوتے ہیں ان کی بارگاہ میں اور وہ صلات دیتے ہیں۔ اور اگر اپنی زندگی کے حوالے سے میں بات کروں تو ان کی طرف بڑھنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے قدم اٹھایا تو مولا نے اس کا اجر یہ عطا کیا کہ اذن دیا کربلا آنے کا اور بلا فصل علم حاصل کرنے کا، اور ذریعے امام حسین علیہ السلام پہ سربسجود رہنے کا اور بلا فصل خادمہ ہونے کا یہ شرف ملا۔ اور ماشاءاللہ آپ مولا کے حرم کی خادمہ بھی ہیں؟ جی الحمدللہ، میں 5 سال سے بلا فصل قبہ حسین علیہ السلام پہ خادمہ ہوں مولا حسین علیہ السلام کے حرم میں، اور یہ فخر نہیں کہوں گی، بہت عاجزی انکساری کے ساتھ یہی کہوں گی کہ والدین کی دعائیں اور خاندان میں جتنے بھی جا چکے ہیں دنیا سے، بالخصوص میرے دادا، وہ ہمیشہ ایک خاص مقام پہ، ہمارے گھر میں ایک مقام تھا جہاں پہ زمین پہ ہاتھ پھیرتے تھے اور کہتے تھے کہ مولا اس خاک کو خاک شفا بنا دو، اور روتے تھے، بہت گریا کرتے تھے۔ والدین کی دعائیں ہیں، ان کا یقین ہے، اور مولا کی محبت میں جو بھی قدم اٹھایا یہی کوشش کی کہ مولا اپنے راستے پہ رکھیں، اور یہی وجہ ہے کہ آج مولا نے اذن عطا کیا ہے کہ میں بلا فصل مولا کے پاس خدمت کرتی ہوں، اور بس یہی نیت کے ساتھ کربلا آئی تھی کہ مولا میں اگر میرے اعمال اس قابل ہوں کہ آپ قبول کریں تو میرے تمام اعمال، میرے خانوادے کے جو مرحومین ہیں اور میرے بالخصوص والدین، مولا ان کو حیات رکھیں، رہتی دنیا تک حق حسین علیہ السلام ان کے نامہ اعمال میں درج ہوتے رہیں۔ اور اگر کسی ایک عمل کی بات کروں، خادمیت سب سے اوپر کا درجہ ہے، علم حاصل کرنا وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ ہے، لیکن اگر یہ کہوں کہ کوئی ایسا عمل تو ممبر حسین علیہ السلام پہ مصائب اہل بیت علیہ السلام بیان کرنا، اور شدت کے ساتھ میرے کسی لفظ سے کسی کی آنکھ میں آنسو آ جانا، یہ مولا کی حدیث کے مطابق کہ جس نے مولا حسین علیہ السلام کے غم میں کسی کو رلایا اس پہ جنت واجب ہے، اور الحمدللہ مولا نے یہ کرم کیا، اور بس اس سے زیادہ میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں کیسے شکریہ ادا کر سکوں، الفاظ کم پڑ سکتے ہیں۔ وہی بات جو میں نے شروع میں کہی کہ یقین کی منزل پرواز کر جاتی ہے، اور ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، یہ عطا کرنا جانتے ہیں۔ جزاک اللہ، مولا آپ کو اسی طرح اپنی خادمیت میں رکھیں، امام حسین علیہ السلام آپ کو بار بار اپنی بارگاہ میں بلاتے ہیں، بہت شکریہ۔ And when I dream of Karbala, you're
standing there on your own. I hear the screams of Zahra. السلام علیکم. وعلیکم السلام. انکل آپ کا تعارف؟ متی اللہ میرا نام ہے جی، ڈی اے خان سے ہوں اور زیارت امام حسین کے لیے آیا ہوں. چلے مولا آپ کی زیارات قبول فرمائیں اور مولا آپ کو بار بار بلاتے رہیں. کیا آپ کا یہ پہلا سفر زیارت ہے؟ یہ دوسرا ہے جی. اچھا، پہلی دفعہ آپ کب آئے؟ کب ہم آئے تھے 8 سال پہلے. 8 سال پہلے. اچھا، جب پہلی دفعہ آپ کربلا آئے، امام حسین علیہ السلام کے حرم پہ آپ کی نگاہ پڑی، کیسا محسوس کیا؟ ہمیں ایسے ہوا ہے جیسے ہم جنت میں آج پیدا ہوئے ہیں. یقیناً ہے ہی جنت امام حسین علیہ السلام کا حرم، اور کربلا جو ہے یقیناً وہ جنت ہی ہے. اچھا، تو ایک دفعہ آپ نے مولا کی زیارت کر لی، وہ کون سی ایسی چیز ہے جس نے آپ کو دوبارہ زیارت امام حسین کے آنے کے لیے مجبور کیا؟ یہ عشق ہے امام حسین کے ساتھ اور ہمیں بار بار بلاتا رہے. ہم انشاءاللہ آتے رہیں گے اور اس کی زیارت، اور ہم نے اسے اور درس حاصل کیا ہے کہ کسی کے ساتھ جھوٹ نہیں بولیں، کسی کا حق نہ کھائیں، اور جو ہے نا انشاءاللہ ہم صحیح ہیں. بڑھ کے جائیں ادھر سے مولا کے. مولا حقیقی معنوں میں آپ کو اپنا ظاہر بنائیں اور امام حسین علیہ السلام آپ کو بار بار اپنی زیارت نصیب فرمائیں. اچھا، جب 8 سال پہلے آپ آئے، اس سے پہلے جب آپ کے جاننے والے کربلا آ رہے ہوتے تھے اور آپ کو پتہ چلتا تھا کہ آپ امام حسین کی زیارت کے لیے نہیں جا پائیں گے، تب آپ کی کیا کیفیت ہوتی تھی؟ ہمارا ایسے تھا، ہم ان کو دیکھنے جاتے تھے کہ بھئی ہم بھی کبھی تو جائیں گے. اتنے خوش نصیب ہیں یہ خوش نصیب انہوں نے، مولا نے بلایا ان کو، بہت خوش نصیب ہیں جو مولا نے ان کو بلایا ہے. یہ مولا کے مہمان ہیں اسی لیے. اچھا، آپ آئے زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے، کیا زیارت کے بعد آپ نے اپنے اندر کوئی تبدیلی محسوس کی؟ تبدیلی تو یہی کہ انشاءاللہ 5 وقت نماز پڑھیں گے اور مولا کے نقش قدم پر چلیں گے. کہ مولا ہمیں یہ جو ہے نا توفیق عطا کرے کہ ہم جو ہے نا ان کے زائرین بن کے ادھر بھی ہیں ادھر بھی بن کے رہیں. آمین آمین. اسی طرح حق کے زیارت یہی ہے کہ زیارت کو ساتھ لے کے جائیں، ساتھ لے کے جائیں انشاءاللہ، کسی کا حق نہ کھائیں اور صحیح درس لے کر جا رہے ہیں. بے شک. آمین. مولا آپ کا سفر زیارت قبول فرمائے. کیا آپ دوبارہ کربلا آنا چاہیں؟ انشاءاللہ ہمیں دے تو بار بار آئیں گے انشاءاللہ. ہمیں اتنا دے جو بس اتنا آ سکیں بس. آمین آمین. مولا آپ کو بار بار مولا کی زیارت کی ضرورت ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. اچھا، جو مومنین ابھی کربلا نہیں پہنچ سکے ان کے لیے آپ کوئی پیغام دینا کہتے ہیں مولا ان کو لے آئے، اللہ ان کا ثواب کرے اور پنجتن پاک اور آل بیت ان کی جو ہے نا خواہش پوری کرے. مولا سب کو بلائیں، سب کو بلائے انشاءاللہ. مولا بہت شکریہ. جزاک اللہ جی، بہت شکریہ. لبیک جاؤ حسین. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. انکل آپ کا نام؟ ارشاد حسین شاہ. کہاں سے آپ؟ ڈیرہ اسماعیل خان. اچھا، آپ کا یہ پہلا سفر زیارت ہے؟ اب بالکل پہلا سفر ہے. چلیں، آپ یقیناً پہلی دفعہ ہیں، آپ کے تاثرات جو ہے وہ یقیناً جو متعدد بار آ چکے ہیں ان سے مختلف ہوں گے. تو آپ جب پہلی دفعہ حرم امام حسین علیہ السلام پہ آپ کی نگاہ پڑی، ذریعہ امام حسین علیہ السلام آپ نے دیکھی، تب آپ کیا محسوس کیا؟ ہم تو پہلے سنتے آئے ہیں حالات، واقعات، سب کچھ. جب یہاں پر پہنچے تو ہم نے حقیقی جس طرح جنت کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے اسی طرح ہمارے دل میں وہ جتنے ارمان تھے اور خواہشات تھی تو اللہ تعالیٰ نے پوری کر دی. اللہ تعالیٰ ہمیں پھر بھی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ دنیا اور آخرت کا
सुरखरुई इसी में है। बेशक किसी में भी। अच्छा, इससे पहले जब आपके जानने वाले ज़ियारत करबला के लिए आ रहे होते थे और आप नहीं आ सकते थे, तब आपकी क्या कैफियत है? बस दिल में एक तड़प थी, ख्वाहिश थी और आरजुएं, रो रो कर दुआएं मांगते थे कि या अल्लाह हमें इस जगह जाने की तौफीक अता फरमा और हम हरम पाक में जाकर इबादत भी करें और दुआएं भी मांगें ताकि हम इस दुनिया और आखिरत में सुरखरू हो जाएं। अच्छा, आपने देखा होगा काफ़ी मुश्किलात होती हैं ज़ायरीन को, बाज़ दफ़ा वीज़ा के हवाले से, बाज़ दफ़ा टिकट्स के मसाइल होते हैं, यानी ढेर सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो इस सफ़र में वो कौन सी ऐसी ताकत होती है जो एक ज़ायर को सहारा देती है और उसे करबला तक पहुँचाती है? बस ये सफ़र इस तरह है कि इसमें इबादत ही इबादत है, हर कदम पर आपके लिए इबादत है। हज और उम्रे के सवाब हैं और इंसान इसी रास्ते पर चलकर आखिरत में भी सुरखरू हो सकता है। तो जितनी भी तकालीफ आई, सब्र के साथ, बर्दाश्त के साथ, तहम्मुल के साथ, कि इंशाअल्लाह हमारी इसी में कामयाबी है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, यकीनन इसी में ही कामयाबी है। अच्छा, जो मोमिनीन करबला नहीं पहुंच सके उनके लिए कोई पैगाम देना चाहिए? हमारा पैगाम ये है कि कोशिश करें कि अल्लाह ताला आपका भी मुसब्बिबुल असबाब है, सबब करे और यहाँ आने के बाद आपको महसूस होगा कि सारी ज़िंदगी का जो निचोड़ था, हासिल था, यही है। और इधर आकर हमने जो रूहानी और दिली खुशी महसूस की है वो बताने से अल्फाज नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, क्या ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बाद आपको लगता है कि इंसान के अंदर कोई तब्दीली आती है? बहुत ज़्यादा तब्दीली आती है। और आपने महसूस किया? हमने तो ये कोशिश की है कि हम इधर बैयत करने आए हैं। जिस तरह हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उसके ख़ानदान ने सब कुछ कुर्बान करके हमें ये रास्ता दिखा दिया कि हक और बातिल की फ़र्क तमीज़ हो जाए और आप सीधे रास्ते पर सिरात मुस्तकीम पर चल जाएं, इंशाअल्लाह इसी में कामयाबी है। तो सबसे बड़ा दर्स ये है कि आपने जितनी भी कुर्बानी देकर इस ज़िंदगी में, तो इंशाअल्लाह ये कामयाबी ही कामयाबी है। और हमें घबराना नहीं चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए, बल्कि तकालीफ को खुशी से बर्दाश्त करना चाहिए ताकि अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी हासिल हो सके। माशाअल्लाह, मौला आपका सफ़र ज़ियारत कबूल फरमाए। अच्छा, और इसके अलावा जो है आप करबला के हवाले से कुछ कहना चाहें? करबला एक जन्नत का टुकड़ा है और इसमें आकर पता चलता है कि किस तरह लोग पुरजोश और हर किस्म का वो। अच्छा अंकल, आप करबला आए, यहाँ कितने ही लाखों ऐसे खुद्दाम हैं जो ज़ायरीन की खिदमत में जो है वो हमें वक्त मशगूल हैं, तो आपने यहाँ के लोगों का रवैया जो है और यहाँ के लोगों को कैसा पाया? रवैया बहुत ज़बरदस्त है और इनके इंतज़ाम को भी खूब दाद देनी चाहिए। और हम जो देख रहे हैं कि ठीक ठाक मेहनत से ये अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं और हमारी तकालीफ के लिए ये दिन रात एक करके हमारे लिए काम कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला इनको अजर अज़ीम अता फ़रमाए और हमें भी मोहम्मद व आले मोहम्मद के नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फ़रमाए। हमें सब मुसलमानों को अल्लाह पाक हिदायत फरमाए। आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, बहुत अच्छा मैसेज दिया आपने, बहुत शुक्रिया। Give my heart for Karbala, all of my years I'll shed my tears, and when I close my eyes I see your land under Karbala's skies. With you I'll stand. Labbaik labbaik ya Aba Abdillah, labbaik labbaik। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं अब्दुल गफ़ार हूँ, DA खान से आया हूँ पंजाब से, और मेरी ख्वाहिश थी, मैं दूसरी दफ़ा ज़वारी कर रहा हूँ और शाम भी किया हूँ, आज भी किया है, उम्रे भी किया है। मैं बहुत खुश किस्मत के साथ आया हूँ और बच्चों को कहा मैं खुद भी आएंगे और मैं आया हूँ, मैं बड़ा खुशी से आया हूँ और मैं खुश हूँ। अच्छा, आप जब यहाँ करबला आए पहली दफ़ा तो कैसा महसूस किया? अच्छा किया, 19 में मैंने किया है, आज भी किया है और ज़वारी भी किया है।
اور ابھی جو ہے نا میں آیا ہوں اسی خواہش سے آیا ہوں، مجھے اچھا لگے اور میرے بیٹے اور بھائی وہ بھی آئیں گے جب انشاءاللہ۔ آپ پہلی دفعہ حرم امام حسین علیہ السلام میں گئے، آپ کی پہلی نگاہ امام حسین کی زری پہ، امام حسین کی مقتل جب آپ نے پہلی دفعہ دیکھی بہت تب خوش کیا ہوں، کیفیت؟ بہت خوش ہوں، بہت ماحول اچھا ہے، کھانا پینا بھی ملتا ہے ادھر، ہر چیز ملتی ہے، ہم خوشی سے دوسری بار آئے ہیں، انشاءاللہ پھر بھی آئیں گے، میں ادھر خوش ہوں، کوئی مجھے پریشانی نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، میں ابھی پیسہ لگا کر آتے ہیں اور اس لیے آتے ہیں امام حسین کے لیے جو ہم اس کے تابع دار ہیں اور اس کے بعد خوش ہیں، اور اسی لیے باقی بچوں کو بھی کہوں گا آئیں گے، اور میں آج بھی کیا ہے، عمرے بھی کیا ہے، اور پھر بھی میں نے دوسری بار ادھر بھی آ رہا ہوں۔ اچھا، کیا امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے بعد بہت اچھا آپ ہوا۔ نے اپنے اندر کوئی تبدیلی محسوس کی؟ جی اب تبدیلی یہی محسوس ہے، مجھے بہت خوشی ہوئی ہے، ایسے جنت میں آ گیا ہوں یقیناً انشاءاللہ کربلا کے حساب سے۔ اور جو مومنین نہیں آ سکے ان کے لیے آپ کوئی پیغام دیں؟ بالکل ہم آپ پیغام دیں گے، میں السنت جماعت ہوں، حب کرتا ہوں، پھر اس لیے دوسری بار آیا ہوں، بالکل اسی حب کے ساتھ آیا ہوں، ابھی 3 لاکھ لگا کر آیا ہوں، اسی لیے آیا ہوں۔ اچھا، ہمارے جو اہل سنت بھائی ہیں یہاں تو خیر کثیر تعداد میں اہل سنت بھائی ہیں زیارت کے لیے، جو ہمارے پاکستان میں اہل سنت بھائی ہیں ان کے لیے آپ کوئی پیغام دینا ان چاہیں؟ کو بالکل ان کو کہوں گا بہت اچھی جگہ ہے، پھر بھی آپ میرے ساتھ جانا چاہتے ہو تو میں ان کو لے آؤں گا ساتھ، انشاءاللہ میں ان کو پروف کروں گا، ثبوت کروں گا، ہر چیز میں نے دیکھی ہے، بہت امام حسین کے ساتھ جنت میں جائیں گے انشاءاللہ۔ آمین آمین، مولا آپ کو بار بار بلائیں۔ آمین، آمین، بہت انشاءاللہ، شکریہ، انشاءاللہ۔ جزاک بڑی اللہ۔ مہربانی۔